بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلی یوم الدین، اما بعد۔ میرے محترم دینی اور ایمانی بھائیو، آج کل نفاق کا عام دور ہے۔ ہر آدمی دو رخی پالیسی اختیار کرتا ہے، یا یوں سمجھیے ہر آدمی دوغلی پالیسی اختیار کرتا ہے۔ اس دو رخی پالیسی کو یا دوغلی پالیسی کو عربی میں نفاق کہتے ہیں، یعنی انسان کے دل میں کچھ ہے اور زبان پر کچھ ہوتا ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ نفاق کہا جاتا ہے۔ اور نفاق اسلام کے اندر غیر پسندیدہ عمل ہے، بلکہ بہت ہی قبیح عمل ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ، جو دوسری سورت ہے قرآن کریم میں، اس کی پہلی 6-7 آیات کے اندر تو اللہ نے متقین مومنین کا ذکر کیا ہے، جو اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کا لحاظ کرنے والے مومن ہیں۔ اور ایک دوسرا گروہ ہے جو منکرین کا ہے، انکار کرنے والوں کا ہے، ان کا ذکر کیا ہے۔ تو پہلی 6-7 آیات میں مومنین اور منکرین کا ذکر ہے، لیکن 8ویں آیات سے جہاں اللہ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یہاں سے منافقین کا تفصیل سے ذکر کیا اور ان کے بارے میں بتلایا ہے کہ جو دلوں کے اندر کچھ رکھتے ہیں، زبان پر کس چیز کا اظہار کرتے ہیں، وہ اس سے الگ ہوتا ہے جو ان کے دل میں ہوتا ہے۔ ایسے منافقین اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سلسلے میں تفصیل سے سورہ بقرہ میں بھی اور بعض دوسری جگہ میں بھی تذکرہ کیا ہے، اور بلکہ ایک سورت تو مستقل سورہ منافقین کے نام سے قرآن کریم میں نازل فرمائی ہے۔ تو نفاق کا عمل انتہائی خطرناک ہے، اور اس کی سزا بھی بہت خطرناک ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ سب سے نیچے کا حصہ جو ہے جہنم کا، اس میں اللہ تبارک و تعالی منافقین کو ڈالے گا۔ تو منافقین کے علماء نے بہت ساری قسمیں بیان کی ہیں، ایک دو بتاتا ہوں آپ کو تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ اصل میں منافق اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے زبان پر تو اسلام کا، ایمان کا اظہار کرے، یعنی اپنے مومن اور مسلم ہونے کا اظہار کرے، اور دل کے اندر اسلام سے اور ایمان سے نفرت کرتا ہو، یہ منافق ہے۔ اور اسلام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والے منافقین ہوتے ہیں، اور منافقین نے ہی اسلام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا۔ مدینہ منورہ کے اندر جب نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے، وہاں پر منافقین کا ایک گروہ تھا جنہوں نے قدم قدم پر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، اہل اسلام کو، اہل ایمان کو اپنے نفاق کے ذریعے سے تکلیف اور نقصان پہنچانے کی کوشش کی، لیکن وہاں تو سلسلہ براہ راست خالق کائنات سے تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے فتنوں سے، ان کی شرارتوں سے
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگاہ فرما دیا کرتے تھے. اس لیے ان کا جو نقصان تھا یا ان کی جو خطرناکی تھی یا ان کی جو شرارتیں اور ان کے جو نتائج تھے وہ اتنے زیادہ مؤثر نہیں ہوئے، مگر ہوئے ہیں لیکن اتنے نہیں جتنا وہ چاہتے تھے اور جتنا وہ نقصان پہنچانا چاہتے تھے. اس لیے اللہ کے نزدیک نفاق کرنے والے بہت ہی خطرناک اور بہت ہی ناپسندیدہ اور بہت ہی ایسے انسان ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی جہنم کے سب سے نیچے والے طبقے میں ڈالے گا. یہ نفاق اس طرح کا بھی ہے اور نفاق اعتقادی بھی ہوتا ہے اور نفاق عملی بھی ہوتا ہے. دونوں طرح کے نفاق ہوتے ہیں. یہ ایک تفصیلی مضمون ہے، ہم مختصراً آپ کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال، ہمارے اخلاق، ہمارے کردار، ہماری زبان، ہمارے عہد و پیمان، ہماری گفتگو، ہمارا مخاصمہ اور ہماری جو بھی معاشرے کے اندر اور سماج کے اندر جو باتیں ہوتی ہیں وہ اگر اس طریقے پر نہیں ہے جو مسلمانوں کا طریقہ ہے، وہ اس طریقے پر اور اس نہج پر نہیں ہے جو اللہ کو پسند ہے، اللہ کے رسول کو پسند ہے، تو یہ سمجھیے کہ وہ اگر ہمارا عمل، وہ اگر ہماری زندگی کے جو کام ہیں اس طرز پر نہیں ہے تو یہ نفاق ہے اور ہمارا یہ عملی نفاق ہے. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. ایک حدیث کے اندر جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اربعٌ من کن فیہ کان منافقا خالصا، کہ جس شخص کے اندر 4 چیزیں پائی جائیں، 4 خصلتیں پائی جائیں، 4 عادتیں پائی جائیں، وہ پکا منافق ہے. اور ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. اور اگر کسی کے اندر 4 نہیں، 1 عادت بھی، 1 خصلت بھی پائی جائے تو اس کے اندر نفاق کی گویا کہ 1 عادت پائی جاتی ہے. جب تک کہ وہ اس کو چھوڑ نہ دے تو بھی منافق ہی شمار ہوگا. کم سے کم 1 چیز اس کے اندر پائی جا رہی ہے تو نفاق کی علامت اس کے اندر پائی جا رہی ہے. اور وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز ہے اذا اؤتمن خان، جب کسی شخص کے پاس آپ نے کوئی امانت رکھی وہ اس کے اندر خیانت کر دے، وہ بھی منافق. آپ نے کسی کے پاس کوئی امانت، کوئی مال کی بات رکھی، مال کی کوئی چیز رکھی، روپیہ پیسے کی کوئی امانت رکھی، وہ اس میں خرد برد کر دے، اس کو غلط استعمال کرے، منافق. آپ نے امانت رکھی تھی کہ جب ضرورت ہوگی میں لے لوں گا، آپ نے اس کو استعمال کر لیا. ہاں اگر وہ اجازت دے دے پھر منافق نہیں، پھر آپ خیانت کرنے والے نہیں. اگر دینے والا کہہ دے کہ لو میری امانت آپ کے پاس ہے، آپ ضرورت پڑنے پر اس کو استعمال کرنا اور جب مجھے ضرورت ہوگی لے لوں گا، تو منافق نہیں. لیکن اگر اس نے کہا کہ میری امانت ہے آپ کے پاس رکھ لو، آپ نے اس کو استعمال کر لیا تو آپ نے خیانت کی ہے. یا آپ کو کسی نے کوئی بات بتلائی کہ دیکھو آپ میرے خاص دوست ہیں، میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں، کسی کو نہیں بتانا، لیکن آپ نے وہ کسی کو بتا دیا اپنے خاص دوست کو، تو آپ نے امانت میں خیانت کی. المجالس کا امانت، ہماری مجلسوں میں جو گفتگو ہوتی ہے وہ بھی ایک امانت کے مانند ہے. ہم نے 4 آدمی نے 2 آدمیوں نے بیٹھ کر کوئی گفتگو کی اور یہ معاہدہ ہوا کہ کوئی کسی کو نہ بتائے، لیکن آپ نے خاص آدمی کو بتلا دی بات. کیا کہ آج تو مفتی صاحب ہمارے پاس بیٹھے ہوئے تھے، یہ بات کر رہے تھے، آج تو انجینئر صاحب ہمارے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے یہ بات کی، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، یہ بات کی، یا ہمارے ماسٹر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے یہ بات کی، یا ہمارے دوست بیٹھے ہوئے تھے، یہ بات کی. تو آپ نے امانت میں خیانت کی. آپ تو اپنی ہوشیاری سے یا اپنے نمبر بنانے کے چکر میں اپنے دوستوں کو بتلا رہے کہ دیکھو ہم فلاں میٹنگ میں شریک تھے، ہمارے ساتھ یہ بات. تو المجالس کا امانت، یہ بھی امانت ہے. تو آپ نے اس میں خیانت کی، یہ بھی خیانت کرنے والے. اور امانت کا ایک وسیع مفہوم بھی ہے.
اللہ نے قرآن حکیم میں فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. اللہ نے امانت اس کو بھی بیان کیا ہے کہ ہم نے پہاڑوں کو، زمین اور آسمانوں کو ایک امانت پیش کی، انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا، انسان بولا بھالا تھا، اس نے اس کو اٹھا لیا. تو یہ احکام شریعت، احکام الہی، قرآن کریم، یہ بھی امانت ہے. اگر اس کے اندر آپ احکام الہی کی پابندی نہیں کرتے تو آپ خیانت کرنے والے ہیں. آپ کو ایک امانت دی ہے قرآن کریم کی شکل میں، آپ کو ایک امانت دی ہے احکام خداوندی کی شکل میں، آپ کو ایک امانت دی ہے ایک شریعت مطہرہ کی شکل میں، آپ نے اس میں کوتاہی کی، آپ نے نماز نہیں پڑھی، آپ نے خیانت کی، آپ نے زکوٰۃ نہیں دی، آپ نے خیانت کی، آپ نے اللہ کے حقوق کو ٹھکرایا، آپ نے خیانت کی. تو بہت وسیع مفہوم ہے. یہ بھی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت میں خیانت کرنا ہے کہ اللہ کے احکام کو نہیں ماننا، ان کو ٹھکرانا، ان پر عمل نہ کرنا. حدیث میں فرماتے ہیں پہلی علامت نفاق کی، منافق کی ہے. میں نے بتلایا کہ سزا کتنی بڑی ہے منافق کی. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے. اور یہ علامت کس کس میں پائی جا رہی ہے؟ جو امانت میں خیانت کرنے والا. اور دوسری علامت اذا حدث کذب، جب بات کرے جھوٹ ہی بولے، جھوٹ کے علاوہ کوئی زبان سے نکلتا ہی نہیں اس کی، ہر سے بات کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے. جھوٹ بولنے والا بھی منافق ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے، اس کو بھی سخت سزا ملے گی. تو جھوٹ بولنے سے بھی احتیاط کی جائے. ہم لوگ قدم قدم پر جھوٹ بولتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یار میں نے تو اس کو بنا دیا، اپنی ہوشیاری سمجھتے ہیں. ہوشیاری نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے کہ آپ کے دلوں کے اندر کیا ہے. تو اذا حدث کذب، جب بھی بات کرتے ہیں جھوٹ ہی بولتا ہے، سچ نکلتا ہی نہیں اس کی زبان میں. بات بات پر جھوٹ، قدم قدم پر جھوٹ، لمحے لمحے جھوٹ. کوئی بات اس کی سچی ہوتی نہیں، اور جب کوئی بات سچی ہوتی نہیں تو اس کی سچی پر بھی کوئی یقینی نہیں کرتا. اس کا لطیفہ آپ نے سنا ہوگا. تیسری علامت اذا عاہد غدر، جب کسی سے معاہدہ کر لیتا ہے اس کو توڑ دیتا ہے. معاہدہ کیا کہ دیکھو بھائی میں 8 دن میں آپ کے پیسے دے دوں گا، فون نہیں کرنا، 8 دن میں مل جائیں گے. مگر وہ 8 دن میں دیتا ہی نہیں. 9 کی صبح کو فون کرتا ہے، وہ کہتا ہے یار میرے دھیان نہیں رہا، میرے وہ نہیں. پھر 9 کی شام کو فون کرتا ہے، 10 کی صبح کو فون کرتا ہے، فون اٹھانا بند کر دیتا ہے. دروازے پہ جاتے ہیں، بھائی میری 8 دن کا وعدہ تھا، میرے پیسے دے دو. وہ کہلوا دیتا ہے کہ گھر نہیں ہے، دلی گئے ہوئے، بمبئی گئے ہوئے، دہرادون گئے ہوئے، سہارنپور گئے ہوئے، کہیں بھی بتا دیتا، حالانکہ اندر لیٹا ہوا ہوتا. یہ کیا ہے؟ اذا عاہد غدر، آپ نے معاہدہ کیا، کسی بھی چیز کا معاہدہ کیا ہو، آپ اگر اس کو توڑ رہے ہیں تو آپ نفاق کرنے والے ہیں، منافق ہیں. اللہ کے حدود کو توڑ رہے ہیں، اللہ کے حکم کو توڑ رہے ہیں. تو جو معاہدہ کرو اس کو پورا کرے. دوسری روایت میں ہے اذا وعد اخلف، جب کوئی وعدہ کرے اور اس کی پھر خلاف ورزی کرے. تو دونوں ایک ہی بات ہے. کسی سے کوئی معاہدہ کر لیا، اس کو پورا کرو، اس کو نبھاؤ. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو آپ لوگوں نے جو ایگریمنٹ کیے ہیں، جو عہد و پیمان کیے ہیں، ان کو پورا کرو. ایمان والوں کو خطاب ہے. تو اذا عاہد غدر، کسی سے معاہدہ کر کے اس کو توڑ دے، یہ بھی منافق کی علامت ہے. اور اس کے بعد اذا خاصم فجر، کسی سے بحث و مباحثہ اگر کرے تو گالی گلوچ پہ آ جائے. کوئی بھی بحث ہونے لگے، کوئی جھگڑا ہونے لگے، فوراً زبان سے گندگی، دشنام ترازی شروع کر دے، گالی گلوچ شروع کر دے. یہ بھی غلط بات ہے. بحث و مباحثہ ہو، تہذیب کے دائرے میں کیجیے، حدود کے دائرے میں کیجیے، ایک دوسرے کا پاس و لحاظ کیجیے، سامنے والے کا ادب و احترام کیجیے، بحث کیجیے. مگر نہیں اس میں آپ نے گالی گلوچ شروع کر دیا، بدتمیزی شروع کر دی، تو یہ بھی غلط بات ہے. یہ پسندیدہ عمل نہیں. یہ 4 چیزیں اگر پائی جائیں گی تو سمجھیے ایسا آدمی منافق ہے، پورا دین اس کے اندر آ گیا. اگر ایسا عمل کریں گے تو یہ نفاق کی علامت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل پسند نہیں ہے. اور جس کے اندر منافقت کی علامت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے سخت سزا مقرر کی ہے کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے والے طبقے میں اس کو ڈالا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو منافقت سے بچائے، ہمارے ایمان کو مضبوط کرے، اپنے عہد و پیمان کو، اپنی زبان کو
ہمیں صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کسی کے ساتھ دھوکہ اور کسی کے ساتھ وعدہ خلافی نہ کریں۔ اللہ ہمیں پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔